السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام میں ہوں ابوذر عبدالباسط شیخ۔ جیسا کہ پہلے پوڈ کاسٹ میں بات ہوئی تھی کہ شیخ محترم ابراہیم بن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو اس بات کی تکمیل کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں شیخ محترم ابراہیم بن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ تعالیٰ۔ آج شیخ محترم کے ساتھ بڑے ہی اہم عنوان پر پوڈ کاسٹ کریں گے، وہ ہے محدثین کی خدمات حیات پر منفرد جو کتابیں شیخ محترم نے شائع کی ہیں، لکھی ہیں، اس پر بات کریں گے کہ یہ مقصد کیا تھا شیخ محترم کا ان کتابوں کو لکھنے کا۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا۔ بارک اللہ فیک۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ محدث کہتے کسے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ محدث وہ اولیاء اللہ لوگ ہیں جن کا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کی خدمت رہا ہے۔ اگر ہم اصطلاحی طور پہ محدث کی تعریف کریں، وہ شخص جو علم روایت اور درایت میں ماہر ہو اور اس پر تدریس بھی کر رہا ہے، تصنیف بھی کر رہا ہے، شاگرد بھی تیار کر رہا ہے، تو اسے محدث کہہ دیتے ہیں۔ جی، یعنی وہ شخص حدیث میں، علم حدیث میں بہت ہی زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کی خدمات بالکل واضح ہوتی ہیں خدمت حدیث میں۔ جی بالکل، اسے محدث کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو شیخ محترم، اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں کہ آپ نے محدثین کی حیات پر، ان کی خدمات پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، تو اس حوالے سے یہ کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں، کتنی کتابیں، ان کی تعداد کتنی ہے، پہلے یہ بتا دیں، پھر اس کے تعارف کے بارے میں بھی آئیں گے۔ 2 درجن کے قریب یہ میرا سلسلہ ہے محدث سیریز کے نام سے۔ صحیح۔ 2 درجن کے قریب جو میں نے زمانہ طالب علمی سے اب تک اس سیریز میں کتابیں لکھی ہیں۔ درجن ہماری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اگلی بھی انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم لائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اچھا شیخ محترم، محدثین سے یہ محبت کا جو آپ کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ، یہ کب سے شروع ہوا ہے، اس حوالے سے بتا دیں ہمارے ناظرین۔ میں زمانہ طالب علمی میں مجھے ایسے اساتذہ ملے جامعہ رحمانیہ لاہور میں جو محدثین تھے بلا مبالغہ، جی اپنے وقت کے ائمہ دین اور محدثین تھے۔ جی بالکل، کوئی شک نہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ المحدث حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، ایک بہت بڑا نام تھا۔ بے شک۔ میری مراد فضیلت الشیخ المحدث شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ المحدث شفیق مدنی بے شک حافظہ اللہ تعالی، استاد محترم۔ یعنی اس طرح میرے کو استاد تھے شیخ فضیلت الشیخ المحدث عبدالرشید راشد رحمہ اللہ۔ تو یہ صحیح وال کہتے جو نہیں، یہ اکاڑا پڑھاتے تھے؟ نہیں، وہ اور ہیں۔ یہ عبدالرشید راشد صاحب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تھے، وہ ہزاروی تھے۔ تو یعنی زمانہ طالب علمی میں محدثین سے پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ پھر زمانہ طالب علمی میں ہی ایک محبت پیدا اللہ تعالیٰ نے محدثین سے کر دی، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ریسرچ کرنا۔ پھر پورے پاکستان میں جہاں بھی کوئی محدث مجھے معلوم ہوتا تھا، میں ان کی طرف سفر کرتا تھا۔ یعنی آگے یہ کتاب آ رہی ہے، میں بتاؤں گا، وہ اکثر میرے سفر زمانہ طالب علمی کے ہیں۔ تو ارشاد اللہ قصری صاحب ماشاءاللہ ہمارے دور کے امام اور محدث، 3 سال مجھے ان کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ استاد محترم امام اور محدث حافظ مشریف صاحب حافظہ اللہ، اسی طرح استاد محترم حافظ مسعود عالم ہمارے دور کے شیخ الاسلام امام اور محدث۔ پھر میں 1 مہینہ استاد محترم محدث شتوی صاحب رحمہ اللہ استانہ والے، ان کے پاس میں ٹھہرا، ذرا تفسیر کیا۔ یعنی شیخ زبیر لذیذ صاحب اپنے دور کے امام اور محدث، ان کے پاس بھی کچھ عرصہ 4 دن رہا زمانہ طالب علم میں۔ تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب میرے استاد محترم ہمارے دور کے محدث علامہ، ان کے پاس بھی میں زمانہ طالب علمی میں 1 مہینہ ٹھہرا۔ یعنی جب اوڑھنا بچھونا محدثین کا مطالعہ ہو جائے، محدثین سے محبت ہو جائے، محدثین کے آثار اکٹھے کرنے ہیں، ان سے ملنا ہے، ان کی نسلوں سے ملنا ہے، تو یعنی مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا الحمدللہ۔ اور جو بھی طالب علم کے دل میں محدثین سے محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی قسم وہ اپنے ہم زمانہ طلبہ سے وہ فائق ہوگا ہر لحاظ سے، کیونکہ محدثین سے محبت یہ کام ہی ایسا ہے کہ وہ اس کو فائق کر دیتا ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے اتنا وہ محدثین کے ساتھ۔ مجھے بڑا فائدہ ہوا۔
میں نے بچوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے نام بھی محدثین پر رکھے ہوئے ہیں۔ محمد ناصر الدین البانی صاحب میرا بڑا بیٹا ہے، محمد بدی الدین شاہ راجی صاحب میرا دوسرا بیٹا ہے، بیٹیاں رمیسہ، شمیسہ، عتیقہ تیمیہ، یعنی ایک محبت ہے محدثین سے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا شیخ محترم، محدثین پر آپ نے جو کتب لکھی ہیں وہ کس طرح کی ہے اور کتنی لکھی ہیں؟ اس حوالے سے کتنی تو آپ نے بتا دی ہے کہ درجن سے زائد، یعنی میں نے ان کی انواع بنائی ہیں۔ صحیح۔ یعنی محدثین پر میری 3-4 قسموں پر مشتمل کتابیں ہیں۔ صحیح۔ محدثین کی بستیوں پر میں نے کتابیں لکھی ہیں۔ صحیح۔ یعنی میری نظر میں، میری کم تھوڑے بہت مطالعہ کی نظر میں، جس بستی میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے اور تاریخ میں اس بستی پر کوئی کتاب نہیں ہے، ہونی چاہیے نا؟ جی جی ایسی ہے، نہیں ہے کسی بستی، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستی ہو، تو میں نے کوشش کر کے اس پر پوری تاریخ لکھ دی ہے۔ شاید کسی ایک بستی کو اللہ تعالیٰ نام دیتے ہیں محدث کی وجہ سے، محدث کی وجہ سے علمی کوئی بندہ ہوتا ہے دوسری وجہ سے۔ یعنی کافی میری کتابیں 5-6 کتابیں صرف ایک بستی پر، بستی کے محدثین پر ہیں۔ میری بستی ہے، میرا گاؤں بستی ہے، وہاں محدثین گزرے تو میں نے پوری طریقے لکھی شائع کی۔ مرزا دمشق کی بستی ہے، مرزا، اس مرزا پر بھی ہماری تاریخ ہے۔ زملکہ حلب کے پاس ایک ایریا ہے ادھر شام میں، اس پر غزہ پہلے بستی تھی، اب تو ماشاءاللہ شہر اور بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ یعنی اس طرح بستیوں پر ایک قسم ہے۔ پھر شہروں پر تاریخ میں 8-10 وہ شہر ہیں پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ دین کا کام ہوا، بلا مبالغہ، ہزاروں محدثین وہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو اس ایک ایک شہر کی تاریخ پر اردو میں دیکھے کوئی کام ہے نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ہماری نسل نو، ہمارے طلبہ و طالبات اس شہر کی تاریخ سے محدثین سے وابستہ ہوں، محبت پیدا ہو، ہم نے بھی کام کرنے ہیں۔ دوسری میری قسم ہے شہروں پر، اور تیسری قسم جن محدثین سے بڑی زیادہ محبت ہے، بہت ہی زیادہ تخصص ہے جن میں، ان میں میری کوشش ہے میں ایک ایک محدث پر پوری کتابیں لکھوں، اور کئی لکھ دی ہیں، باقی آگے سلسلہ جاری ہے۔ اچھا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی نصیحت میرے اسلاف کی، اس کا مختصر سا تعارف آپ کروا دیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں زمانہ طالب علمی سے محدثین کے حالات کتب جرح و تعدیل میں پڑھتا تھا تو اس میں مجھے بڑے زیادہ اقوال ملتے تھے جو نصیحتوں پر مشتمل، وہ طلبہ کو نصیحتیں کر رہے، طالبات کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، حکمرانوں کو، تاجروں کو، گنہگاروں کو۔ تو وہ میری عادت ہے شروع سے ہی، میں جو بھی مطالعہ کرتا ہوں ساتھ میں نوٹ بناتا جاتا ہوں ابھی بھی، یعنی سے کہتے ہیں تخصصاتی مطالعہ، ایک موضوع کو لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں، مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ کتاب بھی لکھ لیتا ہوں۔ تو یہ بہرحال نصیحت میرے خلاف کی، اس میں میں نے محدثین کی ہی نصیحت جمع کی ہیں، قرآن و حدیث سے لے کر صحابہ کرام، محدثین، تابعین، تبع تابعین، آج تک کے محدثین کی نصیحت میں نے اس میں یعنی سینکڑوں محدثین کی نصیحت میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جو طالب علم اس کتاب کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لال و نہار نئے انداز میں شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے قیمتی نکات ایک کتاب میں جو ہے وہ یعنی یہ کتاب رازوں پر مشتمل ہے محدثین کہ ہاں وہ کیا چیزیں تھی جنہوں نے اپنا جینا مرنا خدمت قرآن و حدیث کو بنا لیا، کیا چیز تھی وہ، تو پیچھے وہ راز ہیں محدثین کی نصیحتیں۔ یہ ہماری کتاب کافی مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید قبولیت دے، بڑی ہی پسند کی جاتی ہے یہ کتاب، عام یہ متداول ہے۔ مطلب آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ سفر نامہ جو ہے محدثین کی تلاش میں، اس کا بھی تعارف کروا دیں مختصر سا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا بھی آپ نے نام لیا، سفر نامہ محدثین کی تلاش میں، کیونکہ زمانہ طالب علمی سے ہی محدثین سے محبت تھی۔ مجھے پتہ چل جاتا فلاں شہر فلاں صوبہ میں کوئی بڑا محدث زندہ ہے تو میں ان کی طرف سفر کرتا۔ الحمدللہ بڑے میں نے سفر کیے، سفر دوران طالب علمی چھٹیوں میں کرتا تھا، یعنی ماہانہ چھٹیاں ہوتی ہیں یا سالانہ ششمائی کی چھٹیاں مدرسوں میں، تو میں گھر نہیں جاتا تھا، میں سفر سندھ کا سفر کر رہا، فلاں صوبے کا، بڑے بڑے سفر میں نے کیے۔
یہ میری کتاب الحمدللہ تقریباً زیادہ میرے وہی سفر ہیں جو ضمانت طالب علم میں نے کیے تھے. اس میں صرف آپ کے اسفار شامل ہیں محدثین کے دوسرے نہیں، بطور مقدمہ محدثین کے بھی سفر ہے شروع میں. تقریباً 30-40 صفحات پر وہ ایک اور شیخ تھے، شیخ ثناء اللہ بلتستانی، زندہ ہے ماشاءاللہ، بلتستان کے، سعودی عرب ساری عمر. ان کا مجھے بہت اچھا مضمون ملا محدث رسالہ میں، وہ میں نے ان کے بیٹے سے اجازت لے کر وہ اس میں سیف اللہ صاحب سے میں اس میں لگایا ہے. اس میں محدثین کے سفر ہیں. اس کے بعد میرا سفر نامہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ یعنی میرے عزیزو ہر مدرسہ میں بڑے بڑے لائق فائق اساتذہ ہیں الحمدللہ، لیکن علم بہت وسیع ہے، علم بہت بلند چیز کا نام ہے. تو جب ہم صحابہ کرام، محدثین، تابعین، تبع تابعین کے حالات پڑھتے ہیں، امام بخاری صاحب کو لے لیں، ہزار استاد تو عام کو مل جاتا ہے، ہزار استاد. تو ہمیں پڑھنا ایک مدرسہ میں ہی چاہیے، لیکن چھٹیوں میں مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد دیگر محدثین سے بھی ہمیں استفادہ لینا چاہیے. یہ وہ کتاب ہے. یہ انشاءاللہ جو بھی پڑھتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے کہ میں کو پیچھے ہوں. بھائی آپ سفر کریں، دوسرے محدثین جا کے ملیں، ان سے پڑھیں، ان کا منہج لیں، بڑا کچھ ملتا ہے. اللہ نے موقع دیا، صحت دی ہے. تو یہ اس کا یعنی شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ سے جو میں نے سیکھا تو سفر کی اس میں سبق بداخل ملے گی. اپنا محمد حیات اللہ شاری سندھی صاحب رحمہ اللہ، یہ وہ بزرگ ہستی تھے جن کی وجہ سے ہماری صنعت دنیا میں عالی ہے. اور بھی شیوخ ان سے سینکڑوں روایت کرتے ہیں، ہم بھی روایت کرتے ہیں ان سے. میں ملا ان سے، ہفتہ ان کے پاس ٹھہرا، بہت کچھ سیکھا. کیا سیکھا میں نے؟ وہ سب اس میں چیزیں میں لکھ دی ہیں. تو جو یہ کتاب پڑھ لیتا ہے گویا کہ میرے زمانہ طالب علمی کے سفروں میں جو کچھ میں نے سیکھا وہ بھی سیکھ لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے اس کتاب میں. اچھا شیخ محترم، آپ نے دوسری طرف یہ کتابیں لکھی ہیں کہ کسی بھی شہر یا کوئی سرزمین میں جو محدثین تھے، تابعین تھے، ان کے آثار پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں. اس حوالے سے جو آپ نے کتاب لکھی، جو مشہور آپ کی کتاب ہے سرزمین دمشق میں جو آثار صحابہ و تابعین تھے، اس کا تعارف آپ کروا دیں. یہ میری یہ کتاب ہے سرزمین دمشق میں آثار صحابہ محدثین. دمشق شام کا وہ شہر ہے، دمشق شام کا وہ شہر ہے. اس شہر کی تاریخ پر امام ابن عساکر نے اپنے زمانہ تک نبی علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام جو شام میں دمشق میں آئے، صحابہ کرام، محدثین، روایت کتب وغیرہ وغیرہ، تو وہ 80 جلدوں میں کتاب دمشق پر ہے. 80 جلدوں میں کتاب دمشق پر، آج تک نہیں تاریخ وہ امام ابن عساکر تک ہے. اچھا اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ دمشق کیا چیز ہے. جی وہی میں نے اس لیے کہا کہ یہ سب سے آپ کی یعنی مقبول ہے. حرمین شریفین میں الحمدللہ سب سے زیادہ دین کا کام ہوا ہے. اس کے بعد میرے تھوڑے بہت مطالعہ میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دمشق آتا ہے. دمشق کی فضیلت میں احادیث میں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو میری چاہت تھی، اصل میں ہم نے تاریخ دمشق پر بھی 2 کام کیے، وہ مطبوع ہے. پھر یہ میرا دمشق پر تیسرا کام ہے. یعنی ایک شہر سے ایسے مجھے محبت ہے دمشق سے، یہ میرا تیسرا کام ہے. ابھی میں دمشق نہیں گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حالات بہتر فرمائے تو میرا چاہتا ہے یہاں بڑے بڑے محدثین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. یعنی لائبریری جس بھی مرضی لائبریری میں چلے جائے، اکثر کتابیں دمشق کے محدثین کے آپ کو ملیں گے. امام ابن تیمیہ دمشق سے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں ہو رہے، امام نبوی دمشق میں، ابن ملکن دمشق میں، ایک لمبی امام مرزی دمشق میں، ایک لمبی لائن ہے. تو یہ بھی ایک میری محبت کی داستان دمشق کی روایت حدیث سے، محدثین سے، یہ وہ کتاب ہے. جیسا کہ محترم اس حوالے سے جو دوسری کتاب ہے وہ سرزمین غزہ اور اسقلان میں جو سارے صحابہ تابعین تھے، اس کا تعارف یہ کتاب کا تعارف بھی کروا رہا ہے. غزہ ایک مظلوم شہر، غزہ، اسقلان ایک مظلوم شہر، ظلم و ستم کی داستان ہے، آج تک ابھی تک ہو رہا ہے. اب غزہ کی اہمیت، اسقلان کی اہمیت تب واضح ہوگی جب ہم اس شہر پر تاریخیں لکھیں گے. میرے ناقص علم میں آج تک غزہ کی تاریخ پر کوئی کتاب نہیں ہے. ہماری اردو عربی میں تو ماشاءاللہ کئی ہیں، اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے. تو ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہونی چاہیے تھی. تو پھر یہ جو میرا سلسلہ ہے سرزمین یعنی ایک ایک شہر پر کتابیں،
تو غزہ بھی اس لسٹ میں شامل تھا. کافی ڈیٹا میں نے پہلے بھی جمع کیا تھا لیکن نامکمل تھا. ابھی جب ظلم و ستم اور بڑا غزہ کی طرف تو اس کو میں نے مکمل کیا. یہ ہماری کتاب انشاءاللہ امید ہے 1 مہینے تک شائع ہو جائے گی. اور غزہ سے مجھے ایسی محبت ہے کہ میں نے وہ اعلان بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ ہم کتاب فری تقسیم کریں گے. میری نیت ہے ہزاروں کی تعداد میں ہم اس کتاب کو شائع کر کے اللہ کی رضا کے لیے فری تقسیم کریں انشاءاللہ. اور غزہ ان شہروں میں شامل ہے جو امت مسلمہ کے محسن شہر ہیں. ایک لمبی فہرست ہے, محدثین وہاں گئے, روات حدیث وہاں سے, سمجھا جی. یعنی وہ میں نے اپنی محبت ثابت کی ہے. غزہ شہر اسکلان بہجر صاحب کا شہر اسکلانی وہاں سے. ہاں تو غزی بڑے زیادہ محدثین روات حدیث ہیں. ان کی محبت, ان کی حالات, خدمات میں نے اس کتاب میں جمع کی ہیں. میری طرف سے مکمل ہے. ابھی انشاءاللہ جو ہی اللہ کی مدد آتی ہے پھر ہم اس کو اسی پیمانے پر شائع کر کے فری تقسیم کرنی ہے. ایک اور کتاب آپ کی بڑی معروف ہے کہ سرزمین بخارا میں جو سارے صحابہ و تابعین تھے بخارا میں جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا تعارف. یہ میں نے کیوں لکھی کتاب, اصل میں کچھ شہروں پر عربی میں بھی کتابیں لکھی ہیں, اردو میں بھی کتابیں لکھی. تاریخ بخارا ہماری عربی میں بھی کتاب ہے, اردو میں بھی ہے. اردو میں سرزمین بخارا کے نام سے. اب ماشاءاللہ ہماری محبت امام بخاری صاحب سے بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اب امام بخاری صاحب جس بستی میں, جس شہر میں, جن محلوں میں, جن گلیوں میں رہے پلے بڑے, علم حاصل کیا, پھر ایسے اللہ نے کام لیے کہ دنیا میں ایسے کوئی کام کر سکا نہیں. اس امام کی بستی شہر سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے, عملی ہونی چاہیے. عملی ہم نے وہ الحمدللہ 2 طریقے لکھ دیے, تاریخ بخارا عربی میں بھی اور اردو میں بھی. صحیح ماشاءاللہ. امام بخاری صاحب کا شہر بخارا علم و عمل کی بہت بڑی اماجگاہ رہا. یعنی بڑے بڑے محدثین بخارا میں پڑھنے جاتے تھے, چھوٹے نہیں, بڑے بڑے محدثین وہاں, بڑی درسگاہیں تھی, بڑے محدثین بیٹھے ہوئے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں نسل نو کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہمیں صرف ایک کا پتہ امام بخاری صاحب کا, آگے پیچھے میں پتہ نہیں طلبہ کو. تو الحمدللہ یہ بھی ہماری کتاب عربی میں, آپ نام بتا دیں گے, کوئی لمبی تفصیل ہے. عربی میں یہ کتاب مکمل ہے, اردو میں بھی کام تھوڑا سا باقی ہے. پھر ہم میری چاہت ہم دونوں کٹھی شائع کریں گے, عربی بھی اور اردو بھی انشاءاللہ. یعنی سلف سے خلف تک آج تک جو وہاں بڑے بڑے مدارس بنے, مساجد ہیں, ادارے ہیں, محدثین ہیں, جو عملی علمی کام ہوئے, تحقیقی کام ہوئے, وہ ساری تفصیل میں اس میں جمع کر رہا ہوں اردو میں الحمدللہ. اچھا شیخ محترم, سرزمین جو حجاز و اطراف میں صحابہ کرام اور تابعین تھے, اس والے سے بھی آپ کی کتاب ہے ماشاءاللہ, اس کا بھی تعارف کروا دیں. یہ کتاب تو ہم نے شائع بھی کر دی, سرزمین حجاز و اطراف میں اثار صحابہ محدثین. صحیح, اللہ اکبر. یعنی سعودی عرب, حرمین شریفین ہمارے ایمان کا مرکز, ہمارے جسم یہاں ہیں, روحیں ہماری وہاں ہیں, بے شک ہماری محبتیں وہاں ہیں. یعنی مومن مسلمان جب بھی مکہ مدینہ کا نام لیتا ہے, ذہن میں آتا ہے, تو اس کے جذبات کنٹرول میں رہتے نہیں. یہ میں بچپن تھا, لڑکپن تھا, بڑی مورتی رویا کرتا تھا میں, زارو کتاری اللہ اپنا گھر دکھا دے, اپنا گھر دکھا دے. پھر اللہ نے رستے مار کر دی الحمدللہ. تو پچھلے سال میں 2 دفعہ میں لمبے سفر کیے, پورے سعودی عرب میں نے سفر کیے تاریخ لکھنے کے لیے. تو یعنی ہر شہر میں گیا, وہاں ہفتہ ٹھہرا, مہینہ ٹھہرا, 2 مہینے ٹھہرا, 1 دن ٹھہرا, 2 دن, جتنی توفیق مجھے ملی. تو اس شہر میں جو صحابہ کرام رہے, محدثین رہے, تابعین, تبع تابعین, آج تک جو علمی کام ہوئے وہ میں نے اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں. ماشاءاللہ, بڑی قیمتی کتاب ہے. قیمتی اللہ, یعنی کوئی اور لفظ مجھے تو پتہ نہیں کیا میں بولوں. سونا کیا ہے, چاندی کیا ہے, یہ میری بہت قیمتی کتاب ہے. آج بعض ایسی جگہوں پر بھی گیا, وہ شہر کھنڈرات بن چکے ہیں, شہر محدثین کے شہر, صحابہ کرام کے شہر آج کھنڈرات بن چکے ہیں. یعنی زمانہ ایک داستان, زمانہ ماضی کی داستان بن گئے ہیں. لیکن ان کو بھی اجاگر کرنا مجھ پر فرض تھا. مثلا یمامہ جہاں غزوہ یمامہ ہوا, متنبی شیطان کو صحابہ کرام نے قتل کیا, واصل جہنم کیا, مسلمہ کذاب کو.
یہ محدثین کی بہت بڑی درسگاہ ہے، یمامہ، صحیح، یمامی صحابہ، یمامی محدثین، یمامی روایت حدیث، ایک لمبی داستان ہے۔ الحمدللہ اردو میں پہلی بار وہ اس میں داستان ملے گی۔ سعودی عرب کے کسی بھی شہر کا نام لے، کسی بھی شہر کا، اس شہر کے صحابہ کرام، اس شہر کے محدثین، آج تک میں سیدنا ابو ہریرہ کی بستی میں بھی گیا، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی بستی میں گیا، جابور بستی آج بھی ہے سعودی دوست میں۔ یعنی کہ میری محبت تھی، دوستی صحابہ کا ذکر ہو، مکی صحابہ کا ذکر ہو، مدنی صحابہ کا ذکر ہو، تبوک بھی کچھ عرصہ رہا، وہاں سے صحابہ کرام۔ یعنی یہ نا جو اسلام کی تحریک حرمین سے چلی، سعودی عرب کے جغرافیہ سے ہی تقریباً 70% صحابہ ہیں، جو موجودہ سعودی عرب ہے جغرافیہ، اسی جغرافیہ سے تقریباً 70% صحابہ کرام وہاں سے ہی ہیں۔ کیا وہ مخلصین لوگ تھے، الحمدللہ ان کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو روئے زمین کے چپا پر پھیلا دیا، عام کر دیا۔ تو یہ ایک میری محبت تھی حرمین شریفین سے۔ ویسے میں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، سیر اعلام الحرمین الشریفین، یہ میری عربی میں کتاب ہے، یعنی اس میں مکہ مدینہ کے محدثین صحابہ کرام کا اشارہ کر سکتا تھا، کچھ لکھا بھی تفصیل۔ اصل میں مکہ مدینہ میں جو صحابہ کرام ٹھہرے، ہزاروں کی تعداد میں، روات حدیث ٹھہرے ہزاروں کی تعداد میں، جہاں سے تھے، وہ میں نے کلا کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا سیر اعلام الحرمین الشریفین۔ وہ بھی کافی مکمل ہے، کچھ نامکمل ہے، وسیلت آپ نے ذکر کی ہے علماء کی۔ ہاں جی، ایسے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شیخ محترم ایک آپ کی یہ بھی کتاب ہے کہ موقع کے دوران جو شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمات پر جو آپ نے کتاب لکھی، اس کا بھی تعارف فرما دیں۔ یعنی کچھ وہ شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق دی، ان کے ساتھ ہمارے بڑے محبت والے دوستانہ برادرانہ علمی زانہ ان سے روابط تھے، تعلقات تھے۔ یعنی اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آتے، ہم ان سے نہ ملتا، میں ان سے استفادہ نہ کرتا، شاید میں بہت پیچھے ہوتا۔ یعنی جب میں حرمین شریفین جاتا تھا، شیخ عزیر شمس صاحب رحمہ اللہ سے بڑی تفصیلی ہماری میٹنگیں، لمبے ہم سفر کرتے، روزانہ اکٹھے ہوتے۔ شیخ صاحب اچانک وفات پا گیا، تو پھر جو کچھ میرے پاس رہتا تھا اس کو میں نے مرتب کیا۔ پھر یہ حقیقت بھی ہے، جب بھی کوئی بڑا شخص، بڑا محدث فوت ہوتا ہے، اس مہینے، اس ہفتے میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، ہر کوئی لکھتا ہے۔ تو پھر میں نے اچانک، اللہ تعالیٰ نے جو محبت تھی، ایک ہم نے گروپ تشکیل دے دیا واٹس ایپ پر، طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں، کسی بھی محدث کے حالات اس طرح اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے کیے۔ تو پوری دنیا سے لوگ جو شاید صاحب کو چاہنے والے تھے وہ ہمارے گروپ میں ایڈ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہم یہ کتاب بھی لائیں گے۔ تقریباً 100 سے زائد عرب و عجم کے شیوخ کی تحریروں پر مشتمل، صحیح، ماشاءاللہ، جو میں جانتا تھا وہ بھی، اور جو ماشاءاللہ عرب و عجم میں شیخ صاحب کے حوالے سے لکھا گیا، 100 سے زیادہ شیوخ نے لکھا، وہ ہم اس میں ایک اچھی ترتیب سے جمع کیا، جو وہ کتاب ہے عزیر شمس صاحب۔ یعنی ایسی شخصیتیں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، ایسی شخصیتیں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ یہ میری ناقص نظر میں حافظ دنیا تھے، یعنی ایسا شخص جنہوں نے لرگپن سے لے کر ادھر نیپال پڑھتے رہے، ہند پڑھتے رہے، پھر مدینہ یونیورسٹی پڑھا، پھر مجسٹر پی ایچ ڈی کی وغیرہ، پھر ادھر لکھا ابن تیمیہ، ابن قیم پر، شیخ مولوی شمانی صاحب پر، ان کی کتابوں کا ایڈٹ کیا، کمال کر دیا، ہزاروں شعروں کے حافظ، ہزاروں طریقوں کے حافظ۔ یعنی میں لکھا ہے مقدمہ میں کہ میری ناقص نظر میں تو یہ حافظ دنیا تھے۔ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی کا نام شیخ عزیر شمس ہے۔ سادہ سے تھے، سادہ سے، لیکن سادہ تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طلبہ کو بڑا ٹائم دیتے تھے، ان کو منع دیتے تھے، بیٹو لکھو 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 لکھو، جو بھی ملا بیٹا اس اساتذہ کے جو فیض ملے لکھا کریں، جو مطالعہ کرو لکھا کریں۔ اور جب مجھے بھی ملے 2011 میں پہلی دفعہ لمبی میٹنگیں ہوئی، پھر بعد میں جب بھی جاتا ملتے تھے یہی نصیحتیں کرتے رہے کہ ہاں اب لکھنے کا اچھا ذوق ہے، لکھیں، نصیحتیں کرتے تھے، منع متین کرتے رہے، یہ لکھیں، ایسے لکھیں، سبحان اللہ۔ یہ کون سے شہر کے تھے؟
اصل نیپال سے تھے، صحیح مکہ مکرمہ میں ہی صحیح ساری زندگی رہے، مکہ مکرمہ میں ہی مدینہ یونیورسٹی فارغ ہوئے، پھر مکہ مکرمہ میں دارالعالم الفوائد میں رہے، تو ادھر ہی فوت ہوئے، وہاں ہی دفن ہے مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ علم و عمل کا گہوارہ حسین خان والا، یہ میری بستی ہے، یہ میری بستی ہے حسین خان والا، جہاں میں پیدا ہوا۔ جب لڑکا تھا تو ایک دو علماء کے نام ہمارے گاؤں میں مشہور تھے، عبد الرحیم حسینوی صاحب، ہم نے یہ اپنے ابا اجداد سے بڑا نام سنا۔ یہ دلی سے فارغ تھے، ان سے محبت ہوگی ماشاءاللہ۔ پھر اور بھی شیوخ کا جو نام سنے ان کے حالات وغیرہ کتابوں میں مطالعہ کرتا رہتا تھا، چیز جمع کرتا رہتا تھا۔ پھر نہ جیسے جیسے عمر بڑی، اپنے بستی کے محدثین کو ڈیپلی اور مطالعہ کرنا شروع کیا، کافی سفر بھی کیے، تو پھر آخر کار اتنا مواد جمع ہو گیا کہ وہ پوری میں نے تاریخ لکھ دی، علم عمل کا گہوارہ حسین خان والا۔ ایک دو کتاب چھپی ہے، بھی ختم ہے، اب مزید اور بھی چیزیں مل رہی ہیں۔ یعنی میری بستی کے بزرگ علاء الدین، یہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ حنفی کے شاگرد تھے، دلی میں ان کے شاگرد تھے، اور علاء الدین صاحب کے بیٹے وہ انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی، کتابیں شائع بھی کرتے تھے۔ ان کا نام تھا فضل حق تاجر کتب قصوری، یہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد تھے، میری بستی سے تھے۔ یہ پھر اللہ کی رحمت ہو گئی، کافی ڈاٹا مجھے ملا، وہ سارا میرے سے جمع کیا ہے اپنے گاؤں کی بستی میں۔ مطلب آپ کی ایک اور کتاب ہے کہ ہندو سے محدث مدینہ بننے کا سفر، اللہ اکبر، اس کا بھی شیخ زیار من اعظمی الجامع الکامل والے رحمہ اللہ، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، متعدد ہماری مجالس ہوئیں، بہت کچھ سیکھا، الجامع الکامل پر کام بھی کیا، پھر اس کی حقوق طب شیخ نے مجھے دے دی، پھر ہم نے 2019 سے اس کو مسلسل شائع کر رہے ہیں الجامع الکامل والے۔ تو وہ بھی ایک اپنے ایک امام اور محدث تھے، کون جیسا شخص بھی میں نے شاید نہیں کو دیکھا۔ شیخ عزیر شمس صاحب رحمہ اللہ، یہ مخطوطات کی تحقیق میں ابن تیمیہ وغیرہ وغیرہ کی کتابوں پر بڑے کام کیے۔ تو شیخ اعظمی صاحب وہ حدیث کے امام اور محدث تھے، علم حدیث کی، درجن سے زیادہ انہوں نے حدیث پر کام کیے۔ پھر آخر عمر میں الجامع الکامل لکھی، ایک بہت بڑے امام تھے، ان کے حالات و خدمات پر کچھ میں نے کچھ دیگر جو بھی شیوخ نے لکھا ہے، ایک اچھی ترتیب سے میں نے اس کو پھر شائع کیا الحمدللہ۔ مطلب آپ کی ایک اور بڑی اہم کتاب ہے کہ علی سند کے اصول و ضوابط میں محدثین کا تعارف، یعنی یہ کتاب علی سند، ایک تو یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، علی سند کسے کہتے ہیں، اس کے اصولوں پر میں نے بحث کی۔ جو سند اس روئے زمین پر سب سے عالی ہے، اس میں 17 واسطے ہیں، 17 واسطے، وہ اور بھی شیعوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے الحمدللہ، 17 واسطے، یعنی پوری دنیا میں یہ ہماری عالی سند جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں عالی سند لوگ مجھ سے لے چکے ہیں۔ مجالس کیمپ بھی آئے دن کو مجلس سے ہماری ہفتے میں 2-3 لگتی رہتی ہیں، پوری دنیا سے لوگ وہ حدیث پڑھتے ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، پھر وہ زیادہ ہم دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ 17 راوی یعنی مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو 17 راوی ہیں، ان کے حالات و خدمات پر میں نے تفصیل اس میں ذکر کی ہے۔ گویا کہ یہ بھی محدث سیریز میں ہی آتی ہے یہ کتابی، اس لیے اس میں ان 17 راویوں کا بھی محدثین کا ذکر خیر اچھے انداز میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ صحیح، آپ کی ایک اور کتاب ہے کہ تلخیص تاریخ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے، وہ نیشا پور کے تھے، انہوں نے نیشا پور کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی، بڑی کتاب، یعنی جو ہم نے قوال پڑھے ان کے حوالہ سے، وہ کوئی 15-20 جلدوں میں کتاب تھی، بڑی کتاب تھی، وہ گم ہو گئی، مفقود ہے، پتہ ہی نہیں۔ پھر نیشا پور کے ہی ایک بزرگ نے اس کا خلاصہ نکالا تھا، خلاصہ تلخیص، صرف 1-2 سطروں میں ایک ایک نیشا پوری کی حالات، یعنی نیشا پور میں جو محدثین گزرے، صحابہ اکرام، روات حدیث، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے اہل اللہ، ان کے حالات امام حاکم نے اپنے سندوں سے جمع کیے تھے، کیونکہ بہت بڑے امام تھے امام حاکم نیشا پور رحمہ اللہ، وہ اب اصل تو مفقود ہے،
اب निशापुर भी उन शहरों में से है जहाँ बड़े ज्यादा दिन के काम हुए। इमाम मुस्लिम का शहर है, इमाम बुखारी साहब वहां पढ़ाते हुए रहे, 5-7 करीबन वहां ठहरे निशापुर, और एक लंबी फरिश्त है। अच्छा शेख मतलब आखिर में अच्छा बता, यानी अब उस तलखीस को बुनियाद बनाकर, तलखीस में नाम थे बस, है ना, थोड़ा सा हुक्म था, उसको बुनियाद बनाकर हमने इमाम हाकम के अकवाल ही जो दीगर किताबों में तरीक का हवाला देकर मनकूल थे, दीगर किताबों में मुहद्दिसीन के पास किताब थी, हमने कोशिश करके वो जमा कर दिए हैं। हाँ 100% नहीं, चलो 70-80% अल्हम्दुलिल्लाह हमने तलखीस तरीके निशापुर में अकवाल इमाम हाकम के ही लाए हैं। तो इमाम हाकम की किताबों में दीगर मुहद्दिसीन जिनके पास वो किताब असल थी वो नकल करते हैं, हमने वहां से चीजें जमा करके उसको मुकम्मल कर दिया है और ये प्रेस के लिए तैयार हो रही है। सही। अच्छा शेख मोहतरम आखिर में आप तुलबा को मुहद्दिसीन के हालात का मुताला, उनकी खिदमत का मुताला करना, इस वाले से क्या नसीहत करते हैं, नसीहत फरमा दें। ये दौर बड़ा ही बाबरकत और खैर बरकत वाला दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन को लाजम पकड़ा जाए। हर मदरसा में 1-2 मुहद्दिसीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सादा लफ्जों में जो हमारे शेखुल हदीस हैं, जो हमारे नायब शेखुल हदीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मदरसा में ये मुहद्दिसीन ही हैं। सही, ये मुहद्दिसीन ही हैं। और जो बाज ऐसे भी साथ जो शेखुल हदीस नायब नहीं भी हैं लेकिन और किताब अबू दाऊद तिरमिज़ी साल से पढ़ा रहे हैं, वो मुहद्दिसीन हैं। जो तदील पर बात करते हैं, इलल पर बात, किताबें लिख भी रहे, पढ़ भी रहे, पढ़ा भी रहे, तो ऐसे मुहद्दिसीन को लाजम पकड़ना चाहिए। दीगर शहरों में, दीगर मुल्कों में सफर करना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक नियत है, अल्लाह मुझे तौफीक दे, हम एक गाड़ी खरीदें, बस खरीदें जो रहला मुहद्दिसीन के साथ खास हो। हर 2-3 माह बाद किसी बड़े मुहद्दिस की तलाश में हम निकलें, तलबा साथ हों, वहां से उनको मिला जाए, उनके आसार देखे जाए। यानी आपका क्या ख्याल है, मुहद्दिसीन की मोहब्बत में जो इंसान जिंदगी गुजारे तो उससे अल्लाह ताला काम लेगा कि नहीं लेगा? काम लेता है, अल्लाह ताला तौफीक दे देता है, ज़हन खुल जाता है। अपने ड्राइवर ऐसा बनाने चाहिए, ऐसे होने चाहिए मुहद्दिसीन की बात है। मतलब कराची शेख अब्दुल्ला नसर रहमानी साहब माशाल्लाह मुहद्दिस हैं, इमाम है हमारे दौर के। फैसलाबाद में कई हैं, गुजरांवाला में कई हैं, बलूचिस्तान में कई हैं, तो उनकी तरफ निकला जाए। पेशावर में कई हैं, उनसे हफ्ता 2 दिन 3 दिन उनके पास ठहरा जाए, सीखा जाए उनसे। सही। तो इंशाल्लाह जो मुहद्दिसीन से मोहब्बत करता है वो चलो मुहद्दिस ना सही, मुहद्दिस का खादिम जरूर बन जाएगा। यही नसीहत करूंगा कि बड़े बड़े पुख्ता मुहद्दिसीन को लाजम पकड़ा जाए, मुहद्दिसीन की तरफ सफर किए जाए, उनसे सीखा जाए। बारकल्लाह फीक। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इब्राहिम बिन बशीर अल हुसैनवी हाफिज़हुल्लाह ताला, जो कि बड़ी ही उम्दा और इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे मुहद्दिसीन की खिदमत और हयात के हवाले से। इंशाअल्लाह और रहमान शाह के मोहतरम से पॉडकास्ट का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शाह के मोहतरम को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और इसी तरह दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह फीक।